بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کے درست ہونے کی شرائط۔ عبادت کی صحیح شکل اور اس کی درستگی کے لیے دو اہم باتوں پر دھیان دینا چاہیے۔ یہ کہ عبادت کا مقصد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا ریاکاری اور خود نمائی کی بجائے خدا کی رضا و خوشنودی، قصد قربت اور اللہ کے حکم کی انجام دہی کے لیے ہو، اور ظاہری اعتبار سے اس کے جزیات دستور خدا کے مطابق ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عمل خالص اس عمل کو کہتے ہیں جس کی انجام دہی میں خدا کے علاوہ اور کسی کی تعریف اور شکریہ کی امید نہ رکھی جائے۔ عبادت کے صحیح ہونے کی دوسری شرط خود عبادت کی شکل ہے، یعنی عبادت شرعی دستور کے مطابق ہونی چاہیے، نہ کہ عوام کی پسند اور جدید طرز یا پھر اپنے ذوق و سلیقہ اور خواہش کے مطابق ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی بھی قول و عمل کی ارزش اسی وقت ہے جب وہ سنت سے مطابقت رکھے اور دستور پر مکمل اترے۔ عبادت کے قبول ہونے کی شرائط۔ پروردگار عالم سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے بھی عمل صالح انجام دیا جبکہ وہ با ایمان بھی ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو اس میں تمام علماء متفق ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 5 ہے، جو بھی ایمان سے انکار کرے گا اس کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، یعنی جو خدا پر یقین نہیں رکھتا وہ کس طرح اپنی عبادات پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہونے کی امید رکھتا ہے۔ قبولیت کی دوسری شرط عقیدہ ولایت ہے۔ جو چیز عمل کو خدا کی صحیح راہ کی طرف موڑتی ہے وہ آسمانی اور الہی رہنما کی پیروی ہے، اور اسی راہبری اور ولایت کے زیر سایہ عمل و عبادت کو صحیح راہ مل سکتی ہے، وگرنہ یہ عبادت بے اثر ہوگی یا پھر دشمنان خدا کے مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بن جائے گی۔ صحیح راہبر کے زیر سایہ عبادت اپنے حقیقی مفہوم کو پا لیتی ہے اور خداوند عالم اسے پسند اور قبول کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور نہایت سخت عبادت کرتا ہے لیکن خدا کی طرف سے معین کسی امام صالح کی پیروی نہیں کرتا تو اس کی ساری محنت و مشقت بیکار ہے اور قبول نہ ہوگی۔ مزید فرمایا، جو بھی ہماری ولایت قبول نہیں کرتا اور ہماری راہبری پر سر تسلیم خم نہیں کرتا، خدا اس کے عمل کو قبولیت کی سعادت نہیں بخشتا۔ قبولیت کی تیسری شرط تقوی ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، خدا صرف متقی افراد کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ چوتھی شرط، قبولیت کی شرط محروموں کی مدد۔ محتاج اور فقیر بھی بندگان خدا ہیں، اگر عبادت و اطاعت کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کے بغیر کی جائے تو اس کی کوئی قیمت نہ ہوگی۔ آیات و روایات میں نماز و زکوٰۃ عام طور سے ایک ساتھ آئی ہے، ایک خدا سے متعلق ہے تو دوسری بندوں سے متعلق ہے۔ ان حدیث سے ان افراد کی نماز قبول نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ محتاجوں کے واجب حقوق کی عدم ادائیگی انسان کے اموال کو حرام کے ساتھ مخلوط کر دیتی ہے، اور مال حرام انسانی زندگی کو خدا کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ پانچویں شرط قبولیت کی حسن سلوک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اپنے دینی بھائی سے ناراض ہونے اور دور ہونے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس طرح ترک تعلق کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت کسی مسلمان کی غیبت کرے تو 40 روز تک اس کی نماز اور روزہ قبول نہ ہوگا، مگر یہ کہ وہ مسلمان بھائی اسے معاف کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
बद अखलाकी और बद रफ्तारी अमल को उसी तरह खराब कर देती है जिस तरह सिरका शहद को। छठी शर्त यह है कि दूसरों के हकूक की रियायत की जाए। मर्द और औरत एक दूसरे पर हकूक रखते हैं। जो शख्स अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाए तो खुदावंद आलम उनकी नमाजों और दूसरे नेक कामों को कबूल नहीं करेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, अगर कोई फर्जंद अपने वालिदैन की तरफ गुस्से से देखे, अगरचे उन्होंने उसके हक में जुल्म ही क्यों न किया हो, फिर भी उसकी इबादत कबूल ना होगी। और कबूलियत इबादत की अलामत क्या है? कबूलियत इबादत के लिए इबादत और नमाज की कबूलियत की उन तमाम शराइत की रियायत के बावजूद इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इबादत बेअसर और हमारी नमाज बेफायदा न हो। सिर्फ फ़राइज़ का अंजाम देना काफ़ी नहीं है, बल्कि उन फ़राइज़ को इस तरह अंजाम दें कि परवरदिगार कबूल भी करे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारी ज़्यादातर तवज्जो अमल की कबूलियत पर होनी चाहिए, न कि खुद अमल पर। इस लिहाज से हम किस तरह समझें कि हमारी इबादत कबूल हुई है? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इस मुश्किल का हल इस तरह बयान फरमाते हैं, जो शख्स ये जानना चाहता है कि उसकी नमाज कबूल हुई है या नहीं, तो वो देखे कि उसकी नमाज ने उसे बुराई और गुनाहों से रोका है या नहीं। जिस मिकदार में उसे गुनाह से बाज रखा है उतनी ही कबूल हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।